बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमने देखा कि DGISPR की जानिब से बार बार जो है वो मौक़िफ़ दिया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो बैरूनी साजिश के हवाले से बात हुई, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी ज़ाहिर है एक चैनल पर बात की गई, इंटरव्यू दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि किसी किस्म की खान साहब के साथ जो है वो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। लेकिन हमने देखा कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रद्द अमल सामने आ रहा है। असद उमर साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि ये पाक फ़ौज की जो राय है वो हतमी राय नहीं है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या DGISPR की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद इमरान खान साहब को गैर मुल्की साजिश का बयानिया छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या वाकई जो मुस्लिम नून क्लेम कर रही है, आपसे कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को दावत दे रही है कि वो आएँ और सियासत में मुदाखलत करें। हालांकि वाज़ेह तौर पर बार बार फ़ौज की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। अगर इस हवाले से आप लोगों के पास कोई एविडेंस है तो फिर वो सामने लाया जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा अब्दुल समद याकूब साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच समद साहब आपके वक्त का। समद साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, खान साहब ने आज भी बात की और बैरूनी साजिश के हवाले से कहा। हालांकि पाक फ़ौज की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुदाखलत हुई, बट किसी साजिश के कोई हमें मिले नहीं है सबूत। तो सर, आपको नहीं लगता कि फ़ौज के इस मौक़िफ़ के बाद ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए? देखें, यहाँ पे भुट्टो फांसी चढ़ गया। इंटरनेशनल साजिश का इल्ज़ाम लगाते लगाते ज़ियाउल हक का जहाज़ क्रैश हो गया, बेनज़ीर कत्ल हो गई। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं मिला तो बैरूनी साजिश के कदम नहीं मिले। बैरूनी साजिश फैटफ का मसला हो तो बैरूनी साजिश हुआ करती है, भारत की तरफ से साजिश हुआ करती है। बलोचिस्तान का मसला हो तो वहाँ से भारत मुदाखलत किया करता है। अगर KPK का मसला हो या वज़ीरिस्तान का मसला हो तो अफ़गानिस्तान से मुदाखलत होती है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत टॉपल कर दी गई। 22 अरकान अराकीन जो है मुनरिफ हो गए, अमेरिकन एम्बेसियों के चक्कर लगाते रहे। जो अराकीन जिनका ना कोई फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक है, ना जिनकी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से कोई अवेयरनेस है, जो अपनी गले मोहल्ले की सियासत से बाहर कौमी असम्बली में जिन्होंने कभी बात नहीं की, उनको जब अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर्स मिलना शुरू हो जाएं या 4D अफेयर्स मिलना शुरू हो जाए, तो फिर इस बात का जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जब ये इल्ज़ाम लगाए, तो क्या उसके इल्ज़ाम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है या वक़्त नहीं है कि वो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था जिसने एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। और अगर हम कड़ियों को मिलाना शुरू करें, इसके बाद अगर कड़ियों को मिलाना शुरू करें, देखें, एविडेंस की बात या तो तब हो जब कोई इस अमल की सारी कोई तहकीक हुई हो। बगैर तहकीक के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी ट्रिब्यूनल के, कोई जुडिशल कमीशन के आप अपना एक मौक़िफ़ ले आए सामने के इसमें कोई यानी कि कत्ल तो हुआ हो मगर उस कातिल के निशान ना मिलते हो। देखिए, हमारा इल्ज़ाम जो है वो है एक बैरूनी मुदाखलत और फिर साजिश। मुदाखलत की हद तक जब आप इसको एग्री करते हैं, जब आप डीमार्च करते हैं 4D अमेरिकन उसका 4D अफेयर का, तो वो किस तनाजुर में करते हैं? फिर जब वजीर आजम जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कहता है कि उसकी एम्बेसडर असद मजीद से मुलाकात हुई, असद मजीद ने भी ये बात बावर कराई उन्हें कि जी ये जो डोनाल्ड लू था उसकी असिस्टेंट जो अंडर सेक्रेटरी था, उसकी जो बात थी वो तौहीन आमेज कह लें, धमकी आमेज कह लें, उसको मुदाखलत कह लें, मगर फिर भी साजिश नहीं हुई। तो जब ये तो इसी तरीके से ही है कि मैं अब ये देना नहीं चाहता कि किसी का रेप हो जाए और आप उसी उसी से एविडेंस जो है ना वो मांगते रहें, और वो फिर कभी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में या जिस तरीके से वो बेचारी विक्टिम जो होता है, वो विक्टिम जो है ना वो हमेशा बस इसी तरीके से खामोश हो जाए तो सब अच्छा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब्दुल समद साहब, ठीक है, आपका ये अपना नुक्ता नज़र है। कल असद उमर साहब भी कह रहे थे कि उनकी इदारे की अपनी एक राय है, हमारी एक अपनी राय है। लेकिन आप लोग तो हमेशा मुखालफत करते रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते रहे।
کہ اداروں پر کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ آج شیریں مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ سیاست میں آئیں گے تو پھر جواب سیاسی طور پر ملے گا۔ پھر ادارے کا رد عمل آیا کہ کسی قسم کا ہم نے سیاسی بیان نہیں دیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات سے، جس طرح سے آپ ہمیشہ بات کرتے رہیں، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو ٹارگٹ کرتے رہیں، تو یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے بھی ادارے کمزور ہوں گے اگر باقاعدہ طور پر ایک مہم شروع کی جائے گی تو؟ دیکھیں، پہلی بات تو کیٹیگریکلی جب بھی ہم کسی ادارے پہ تنقید کریں گے تو یہ بات تو واضح ہے کہ ہم الٹیمیٹلی لامحالہ طور پہ ہم دشمن کے بیانیے کو، دشمن کے نیریٹو کو، یا دشمن کی جو 5th جنریشن وار ہے اس کا لامحالہ طور پہ ہم حصہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ معصومیت میں بنے، وہ اگر ہم سمجھتے ہوں کہ ہم وکٹمائز ہیں، سیاسی وکٹمائز ہیں، اس میں بنے، اگر ہمارا کوئی سیاسی اناد ہو اس میں اگر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، جو کہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریکٹس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ جہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان آتا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہاں پہ ان کو بھی ادراک کر لینا چاہیے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیشنل سیکورٹی اور پولیٹیکل ایشوز میں بڑی تھن لائن سی آ جاتی ہے، کہ جس میں وہ بعض اوقات ایک سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاسی معاملات میں مداخلت ہے یا سیاسی معاملات میں جو ہے وہ رائے دی گئی ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر اس سب میں ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے، تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومتی طرف سے، حکومتی نمائندوں کی طرف سے کوئی بات آئے، ترجمانوں کی طرف سے اگر کوئی بات آئے، کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ جب تک یہ نیریٹو ہوتا ہے، یہ الزام ہے، یہ کوئی الزام تب تک الزام رہتا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو۔ تو یہ ایک ہمارا نیریٹو بھی ہے، یہ ہمارا یہ اس کو کاؤنٹر ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کا کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عبدالصمد صاحب، آپ بار بار ہم دیکھ رہے تھے، کل آپ کے متعدد جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بنا لیں، آپ فیئر کمیشن بنا لیں اور تحقیقات کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ حکومت جو بھی کمیشن بنائے ادارہ تعاون کرے گا، اور کمیشن بنانے کا آپشن تو پہلی گورنمنٹ کے پاس بھی تھا۔ تو سر، اب ادارے نے بھی کہا کہ اس پر کمیشن بنے گا، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو انتظار نہیں کر لینا چاہیے کہ کمیشن کی رپورٹ کیا آنی ہے؟ دیکھیں، اگر کمیشن بنانے پہ اگری کر جاتے تو پھر اعتراض کس بات کا تھا، اختلاف کس بات کا تھا؟ یہ بات تو صدر مملکت نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، ابھی تک تو نہ کمیشن بنایا گیا، نہ کوئی، جب آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سازش ہے، یہ سازش ہو سکتی ہے، تو اس وقت تک آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا انصاف ملے گا؟ دیکھیں، اب یہ ایک اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ کیا ہماری ریاست یا ہماری حکومت، موجودہ حکومت، شاید اس بات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ امریکہ پر لگائے گئے الزامات کی جو ہے وہ اس طریقے سے تحقیقات کروائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ متحمل ہو سکے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، لیکن عبدالصمد صاحب، ایک طرف پھر ہمارے مسائل بھی تو بہت زیادہ ہیں نا۔ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس نے جو قرضوں کے بوجھ تلے اس وقت دبا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف اگر مدد نہیں کرتا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں جن سے ہم قرض لیتے ہیں، یہ سب کے سب امریکہ کے ایک قسم کا، امریکہ کا ایک اچھا خاصا ان پر گولڈ بھی ہے۔ پھر فیٹ ایف کی گرے لسٹ ہم پر لٹک رہی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں تبھی سوٹ بھی کرتی ہیں جب ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، یا معاشی حوالے سے ہم اتنے مستحکم ہو سکیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کی گورنمنٹ میں بھی جب آئی ایم ایف کی جانب سے سخت شرائط رکھی گئی، اگر آئی ایم ایف نہ دیتا، مدد نہ کرتا، تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا۔ اور ابھی بھی صورتحال بالکل ایسی ہی ہے۔ بار بار ظاہر ہے جو موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ معاہدے کر کے آتے ہیں، پھر ان کی طرف سے ڈو مور کے مطالبات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے، کیسے نکلا جائے اس ساری ایک جو پریشر کی ایک صورتحال بنی ہوئی؟ سونیا، بڑی واضح سی بات ہے کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ڈیلنگ کیا کرتے، اسی طریقے سے ایک ایسی ڈسکریڈیٹڈ گورنمنٹ جن کو اپنا نہیں پتا کہ وہ کتنے دن کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور جس نتیجے میں وہ آئے ہیں۔ کیونکہ ایک بات سب سے واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈائریکٹ مینڈیٹ لے کے نہیں آئے، یعنی کہ یہ چوچو کا مربع جو ہے یہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اس طریقے 3.5 سال بعد جا کے 4.25 سال بعد آپ نے
स्विच तो कर दिया कि उन अपोजिशन जमातों को आप हुकूमत में तो ले आए, लेकिन आप उनको क्रेडिबिलिटी नहीं दे सके। आप उनको वो लेजिटिमेसी आईनी तौर पे आप उनको लेजिटिमेसी दे दी है, लेकिन मॉरली उनको कोई उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि जिसमें वो डिसीजन ले सके, या उनका उनके पास उनका वो कद काट हो कि जिसपे आलमी मालियाती इदारे जो है वो ट्रस्ट कर सके। अगर ये गवर्नमेंट जो कि महसूस होता है कि जाती हुई गवर्नमेंट है, गिरती हुई दीवार है, उस पर कोई कैसे डील, उसे कोई कैसे ट्रस्ट करेगा? अगर यही 3-4 महीने पीछे चले जाए, हम जिस बात का रोते हैं कि अगर आपने इस तरीके से डी ट्रैक किया तो जो सबसे पहले जो चीज अफेक्ट होगी वो आपकी इकोनॉमी होगी। और जाहिर बात है वो डिस्ट्रस्ट की वजह से जब इकोनॉमी आपकी अफेक्ट करेगी तो फिर नतीजा आपके सामने है। इससे ज्यादा जुल्म पाकिस्तान के साथ और क्या हो सकता है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली में हमने जब से देखा ये सूरत हाल हुई, तहरीक अदम एतमाद की, मुसलसल सियासी आइनी बहरान वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। आज तो सर 2 इजलास पंजाब असेंबली के, एक इस जो परवेज इलाही साहब ने उन्हें अपना इजलास बुलाया हुआ था, जो गवर्नमेंट है उसने अपना इजलास बुलाया हुआ था। तो सर ये आपको नहीं लगता कि आइनी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है? सबका जिम्मेदार आप किसको तस्वुर करते हैं? अपनी अपनी अना में ये तो अवामी मसाइल पर कैसे फिर तवज्जो देंगे? अथा तारड़ साहब ने उस दिन असेंबली में जो किया, फिर उसके बाद जो गहमा गहमी हुई, फिर देखें जब चुनाव किया गया हमजा शहबाज शरीफ का, उस दिन जो हंगामा आराई हुई वहां पर, तो ये किधर जाती देख रहे हैं सूरत हाल? कौन संभालेगा इसका? कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज उन्होंने ईवान इकबाल में इजलास मुनक्किद किया है, और आगे तो इससे ये तासर मिलता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो है वो जाती उमरा में भी इजलास तलब करना पड़ जाए। और अगर अगर वो इस सब से अगर इजलासों को उन्होंने किसी शादी हॉलों में या किसी बैंक्वेट्स हॉल में अगर वो करना है, तो फिर पंजाब असेंबली को जो है वो शादी घर बना दें ताकि यहाँ से कुछ गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो ये शायद मेरी मेरी बेहतरीन सजेशन होगी उनके लिए। तो बात ये होती है कि जब आप आइन की धज्जियां वो करेंगे, उखेड़ेंगे, जब आपके पास ना तो आपके मॉरल अथॉरिटी हो, ना आपके पास नंबर्स पूरे हो, तो इससे बेहतर ये हाल तो बेहतर ये होता है कि आप एक इलेक्शन कॉल कर लें, गवर्नर को लिख दें कि जी असम्बलियां तोड़ दे, और हमें हमारे पास अगर हमें इतना दम है तो हम पब्लिक को जाके फेस करेंगे, पब्लिक से मैंडेट लेके आएंगे और वो आके हुकूमत कर लेंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन अगर को 3 महीने का सब्र कर ले, हम तो जाने को तैयार है इलेक्शंस के लिए। तो जिसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास ग्राउंड उस पे सपोर्ट नहीं है, उस बंदे ने इसी तरीके की हरकतें करनी है कि किसी तरीके से वो वजारत कानून के नीचे दे दे, फिर वो किसी चीज को किसी, तो ये ना सिर्फ आइन का मजाक है बल्कि पंजाब असम्बली की तकद्दुस का भी जो है वो उसमें बिल्कुल कमाल सही किया कह जा रहे हैं। रहा है। अच्छा सर, अब ज़ाहिर है अब मुआशी हवाले से जो इस वक्त बहरान की सी सूरत हाल है, IMF के डू मोर के मुतालबात, ऑलरेडी पेट्रोल प्राइसेस किधर है, महंगाई किधर है, एक तूफान आने वाला है महंगाई का। सर इस सारी क्राइसिस से निकलने के लिए ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए, और वो ब्लेम सारा आपकी गवर्नमेंट पर करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और हमारे लिए अब चलना मुश्किल हो गया है। तो सर आपको नहीं लगता कि मुल्क की मुफाद की खातिर ही मिलकर बैठकर इस बहरान से मुल्क को निकाल लिया जाए? अब हमने देखा वैसे अपोजिशन में भी थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। अब गवर्नमेंट में भी वो आ गए हैं और आपको कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। चलें, आपके सियासी इख्तलाफ अपनी जगह वो चलते रहेंगे, लेकिन मुल्क को इस बहरान से निकालना कैसे, इस पर तो एटलीस्ट तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड आना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करना बड़ी बेतुकी सी बात है। इनको शायद वो इस्तेलाह ही समझ नहीं आती कि कोई दुनिया में चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हुआ करता। इकोनॉमी जो है वो अपने असूलों के तहत चला करती है। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया करते हैं। आप अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, अगर आप ट्रूली डेमोक्रेसी पे बिलीव करते, तो आप इस तरीके से जो है वो सिंध हाउस में जो है ना वो बाजार ना लगाते। अगर आप हकीकी तौर पे जमहूरियत पर पसंद इंसान थे, उसी वक्त आप इलेक्शन के लिए चले जाते। और अगर हमने बारूदी सरंगे इनको इनके लिए बिछाई हैं, तो इनके लिए अपने सियासी बारूदी सरंगे तो जरूर बिछाई हैं कि जिसमें ये अवाम में नहीं आ सकेंगे, और ना तो ये सियासी शहीद हो सकते हैं अब। तो अगर ये चार्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि शौकत तरीन ने जो सजेशन या जो पहले अपनी राय दे दी थी उनको, तो उन्होंने पहले ही अंदिया दे दिया था कि सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में जो कुछ होगा वो अब ये तो नहीं भुगत रहे, लेकिन अवाम जो है वो भुगत रही है। तो इसका हल ये है
کہ آپ اگر چائے زیادہ پیتی ہیں تو چائے پینا کم کر دیں. ویسے عبدالصمد صاحب یہ مشورہ دیا ہے احسان اقبال صاحب نے. مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی ویسے اس دن بیان آیا تھا کہ روٹی کم کر دیں, اور یہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے بیانات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے آ رہے ہیں, عوام کے بجائے اس کے کہ جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف توجہ دیں. یہ عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی طرف سے. تو بہرحال سمد صاحب اب ذرا آپ کی سیاست پر آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کافی ٹھنڈ ماحول ہے آپ کی طرف سے, وہ احتجاج کا ایک جو پریشر آپ نے بلڈ کیا تھا گورنمنٹ پر وہ کسی حد تک کم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہے اس طرح سے؟ تو صورتحال آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ ایک جو موبلائز کیا تھا اپنے کارکنان کو, جو پورا ایک بنایا تھا احتجاجی جلسے جلوس کر کے پریشر, وہ کسی حد تک کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جب تک یہ بولڈ ڈیسیژنز نہیں لے رہے تھے یا معاشی حوالے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے تو تب اب ان کو گرانے لگے تھے اور یہ گر بھی جاتے. لیکن جب انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنا شروع کر دیا تو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جب یہ خود کو گرا رہے ہیں تو کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بجٹ ہی پاس کرانے دیا تھا, یا ہمیں جو ہے ہم نے بھی ذرا دیکھا کہ یہ عوام کو جو تحفے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اب ریزائن نہ کرتے تو آپ ان کو ٹف ٹائم بھی دیتے. آپ لوگوں نے تو گراؤنڈ کھلا چھوڑ دیا ان کے لیے, آرام سے انہوں نے, میرے خیال سے یہ کوئی پہلا موقع ایسا ہوگا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جمہوری دور میں بجٹ پیش ہو رہا اور اپوزیشن کوئی ہو ہی نہ. تو یہ تو خود آپ کی اپنی غلطیاں ہیں نا. دیکھیں اگر وہ بجٹ پاس کرا بھی لیتے ہیں انہیں کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ جیسے اپوزیشن چلنے نہیں دیا کرتی, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا انہوں نے, یا کوئی لیجسلیٹولی کوئی ہمیں ہرڈلز کریٹ کیے. اور ویسے بھی جب اس اسمبلی کی مورل اتھارٹی جہاں پہ ہمارے 22 ارکان جو ہے وہ سوئچ کر جائیں تو اس کی مورل اتھارٹی جو ہے ہمارے نزدیک وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی آئینی حیثیت جتنی مرضی ہو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی زیادہ سے زیادہ کچھ دن اور چل جائے گی, 1 ماہ چل جائے گی. تو ہم تو اصل مقابلہ ہم نے تو چوز کیا. دیکھیں ہم نے تو اسمبلی کی بجائے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ گورنمنٹ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار کے گر جائے گی تو ہم اسی انتظار میں ہیں کہ یہ نہیں گرے گی تو ہم گرا دیں گے ان کو. سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کیا مختلف کر لیتے؟ آئی ایم ایف کی وہی آپ کو سخت شرائط کا سامنا ہوتا, جس طرح سے آئی ایم ایف ان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے آپ سے تو بلکہ اور زیادہ کرتا, کیونکہ خان صاحب کا پورا ایک بیانیہ امریکہ کو لے کر. تو کیا مختلف ہو جانا تھا؟ انٹرنیشنلی جب آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں تو آپ کی گورنمنٹ اگر ہوتی تو آپ نے بڑھانی تھی. آپ جس طرح سے مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو اس وقت اپوزیشن بھی آپ کے خلاف ہوتی. مختلف کیا ہو جانا تھا سر؟ میرا خیال ہے کہ میرا جواب شاید آپ کو حیران کر دے کہ ہم نے کچھ بھی مختلف نہیں کرنا تھا. ہم نے جو کنٹینیوٹی تھی, جو ایک تسلسل تھا, اسے برقرار رکھنا تھا کہ ایک سیدھی سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی کہ ہر شعبے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ترقی ملے گی, بھلے کسی میں سلو کسی میں زیادہ ہو. کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. جب آپ یہ اکھاڑ بچھاڑ کریں گے تو نہ آپ کے اوپر آئی ایم ایف ٹرسٹ کرے گا, نہ آپ کو چائنا نے پیسے دیے, نہ سعودیہ نے پیسے دیے, نہ قطر نے دیے, نہ دبئی نے دیے. ٹھیک ہے, بلکہ ان سے تو انہوں نے تو ملاقاتیں بھی نہیں کی ان سے. تو جب کنٹینیوٹی نہیں آئے گی کسی بھی اس میں اٹھا کے دیکھ لیں, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر ہم نے 2 سال کووڈ میں گزار دیے, اس مشکل مرحلے میں اگر ہم نے قوم کو وہاں سے نکال لے آئے, تو آپ ہم سے توقع کر سکتی ہیں کہ بڑے سے بڑے بحرانوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم ہی اہل تھے, ہم ہی کیپیبل تھے کہ بڑے سے بڑے بحران کو بھی. اور ابھی تو کوئی بحران تھا بھی نہیں. اگر ہم پیٹرول پرائسز پہ جاتے تو ہم گریجولی, اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات, جب 30% آپ کو رشیا آئل دینے کو تیار ہے, جب آپ کو سستی ہم پہلے یوکرین سے لیتے تھے, اب رشیا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اب تو امبیسڈر نے بھی آ کے کلیئر کر دی ہے بات. ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو آپ کی گورنمنٹ سے بھی چل رہی تھی اور یہ موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے بھی چل رہی تھی, اور پھر عماد اظہر صاحب نے خود کہا کہ ایک خط لکھا تھا. سر یہ کسی دکان میں موجود سودا نہیں ہوتا کہ جو جا کے میں پیسے دوں گا اور خرید لوں گا. ظاہری بات ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس میں ڈیل چل رہی تھی, موڈ آف پیمنٹ ڈیسائیڈ ہونی تھی, اس میں سارا کچھ ڈیسائیڈ ہونا تھا. پھر اس میں ریفائنری, ٹھیک ہے, یہ گفتگو سٹارٹ ہوگی. دیکھیں جب آپ کسی ڈیل میں جاتے ہیں کسی ملک کے ساتھ, اچھا
اگر یہ پریکٹیکل نہیں تھا تو کیوں انڈیا لے رہا ہے ان سے آئل؟ انڈیا بھی تو آئل لے رہا ہے، اور انڈیا نے کتنے بلین ڈالر سیو کیے. دیکھیں موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن آپ وہ آپشنز پہ نہیں جانا چاہتے. اگر آپ ان آپشنز پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ پھر بلیم نہ کریں. گورنمنٹ آپ کی جانے سے شاید 4 دن پہلے حماد اظہر صاحب نے کوئی خط لکھا تھا روس کو، جس میں معاہدے کا ذکر نہیں تھا بلکہ مذاکرات کی بات ہوئی تھی. مارچ میں بھی خبریں تھی کہ بھارت نے جو ہے وہ خریدا ہے روس سے تیل، تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں خریدا؟ یہ تو تنازع کافی عرصے سے چل رہا ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بین الاقوامی ڈیلز ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ایس او پیز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو رشین ایمبیسڈر یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں اور ہم آپ کو آئل دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ تیار ہے تو وہ بات کا جو سلسلہ وہاں سے ٹوٹا تھا آپ وہیں سے شروع کر لیں. آپ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. نہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے لینا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی پریشر ہے جس وجہ سے یہ روس سے نہیں لیں گے تیل. دیکھیں انرجی پالیٹکس جو ہے نا وہ بہرحال دنیا میں جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک سیاسی مقام رکھتی ہے کہ انرجی کے اوپر بھی ایک بہت بڑی سیاست ہوتی ہے جیسا باقی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہوگی وہ متعامل نہیں ہو سکتی اس طرح کے بولڈ ڈیسیجن میں، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کر سکتی. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی سمد صاحب، یہ آپ لوگ تو پورا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ یہ امریکہ نے گرائی ہے، اور جو مراسلے کی بات کر رہے ہیں خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس مراسلے میں بڑے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ گھر بھیج دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، لیکن یہ گورنمنٹ رہے گی تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے، تو پھر اگر امریکہ نے واقعی کوئی مداخلت کی ہے تو پھر آسانیاں پیدا کرے نا ان کے لیے. آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مراسلے میں تھا کہ گورنمنٹ دوسری آئے گی تو پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ تو ایک اپوزٹ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف تو آپ دیکھیں معاملات سیٹل ہو نہیں رہے ان سے. دیکھیں ویسے یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ تو ہم بھی سجیسٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو کہ جب آپ اپنے آقا سے درخواست کریں کہ جب ہم اپنے آپ کے لیے آئے، آپ کو ہم نے سجدے کیے، اور جب وہ وقت آیا تو ابھی بھی آپ ڈو مور کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی عزت ہی رکھنے کے لیے، بھلے عزت ہی رکھنے کے لیے ایک فون ہی کر دیں ان کو کہ بائیڈن صاحب کے چلیں آپ ہمارے. لیکن وہ انہوں نے وہ وائس رائے کو کیک کھلاتے کھلاتے تھک گئے. ویسے عمران خان صاحب کی کال، ہاں ٹھیک ہے مکمل کر لیں. باپ بیٹا جو ہے وہ برطانوی وائس رائے کو کیک منہ میں ڈال ڈال کے کھلاتے رہے، بوٹ پالش کرتے رہے، تب بھی وہاں سے کچھ نہیں ملا. تو آپ ان سے کیا توقع کرتی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تو وہ ملکہ برطانیہ کی جو تھی اس کی خوشی میں گئے تھے. ابھی اگر بچے کی بھی ان کی برتھ ڈے ہوگی تو یہ تب بھی پہنچ جائیں گے کیک لے کے کہ وائس رائے کی جو برطانوی ہائی کمشنر ہے اس کی بیٹے کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے ہے، تو اس پہ بھی یہ جا کے جو ہے نا ان کے منہ میں کیک ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آخری سوال، آپ کو لگتا ہے ارلی الیکشن کے لیے ابھی بھی آپ لوگ پریشر بلڈ کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ظاہر ادارے کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ آپ لوگ جس طرح سے کلیم کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے الیکشن اس سارے سیناریو کے اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں الیکشن ہمارا تو مطالبہ ہی الیکشن ہے، ہمارا مطالبہ الیکشن ہے، اور الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر یہ نہیں چل سکیں گے تو اس کے علاوہ اب ظاہری بات ہے کوئی مارشاء اللہ تو نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ کوئی قومی حکومت آئے گی. الٹیمیٹلی اس کا حل جو جی سن نہیں پایا. لانگ مارچ پارٹ 2 کی کیا پلاننگز ہیں؟ پارٹ 2 سے پہلے ہی اگر یہ گر جاتے ہیں تو پھر تو وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم نے ان کو دیکھا پاؤں پہ کلاڑے مارتے تو پھر ہم تھوڑا سا رک گئے اور ہم نے کہا ذرا مزید تیاری بھی ہے. نہیں تو سمان صاحب ویسے یہ تو مزید آپ کی تحریک متحرک کر سکتی ہے نا، عوام کے اندر غم ہے، غصہ ہے، تو یہ آپ کو نہیں لگتا رائٹ ٹائم ہے کہ عوام میں آئیں پروٹیسٹ کریں تو عوام ساتھ دے گی؟ مہنگائی اس کے تو ہر کوئی متاثر ہے. دیکھیں وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ہم بریک ضرور لائے ہیں اس میں، اور ہم جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک آخری شاٹ ہوگا، وہ اس کے بعد یہ بچیں گے نہیں. ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں معاملات کدھر جاتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف عبدالصمد یعقوب صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.